اللہ ربی علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الأبصار الذي من علينا بنبيه دون الأمم الماضية والقرون السالفة سيدي خلق الخالق حامل رسالة المرسل الصادق المصدق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم و یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، جس موضوع سخن پر گفتگو کرنی ہے وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی محمد و آل محمد کے شاگردوں کے علمی کارناموں اور علمی کمالات سے متعلق ہے۔ ہم سب فقہ جعفریہ سے منسوب ہیں، مکتب جعفریہ سے منسوب ہیں، لیکن خود ہمیں چھٹے امام کے بارے میں کتنا معلوم ہے؟ چھٹے امام ہمارے چھٹے امام اور 8ویں معصوم ہیں۔ جعفر نام رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی علی محمد و آل محمد خدا کی جانب سے حاصل کرنے کے بعد لوح محفوظ میں جناب سیدہ کو دیا اور خود لقب دیا صادق، یہ کہہ کر کہ جعفر صادق ان کا نام اس لیے ہے کہ انہی کا ایک چوتھا پوتا آئے گا، اس کا نام بھی جعفر ہوگا، لیکن خدا کے نزدیک اس کا نام جعفر کذاب ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد کا نام محمد اور والدہ کا نام فاطمہ۔ والدہ کا نام فاطمہ جو کنیت رکھتی ہیں ام فروہ، اور بیٹی ہیں قاسم کی، جو قاسم بیٹے ہیں محمد ابن ابی بکر کے، یعنی ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ اس سے بڑھ کر ہم یہ جانتے ہیں کہ چھٹے امام کی ولادت 17 ربیع الاول کو ہوئی 83 ہجری میں۔ شہادت کی 3 مختلف تاریخیں ہیں، ایک تاریخ ہے 15 شوال، ایک ہے 25 شوال اور ایک ہے 15 رجب، سال ہے 148 ہجری۔ اس سے بڑھ کر ہم یہ جانتے ہیں کہ چھٹے امام کے زمانے میں 4000 شاگرد تھے اور ان کی ایک دانشگاہ تھی، یونیورسٹی تھی، حوزہ تھا، جس میں مختلف شاگرد آ کر ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں چھٹے امام کے بارے میں کہ ان کے وہ اصحاب جن کے ذریعے سے ہم تک یہ سب تعلیمات پہنچیں، یہ احادیث پہنچیں، وہ باکمال افراد کون تھے۔ بہت اگر ہم میں سے کسی نے نام سنا ہو تو ابو بصیر کا نام سنا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہم نے نام نہیں سنے۔
جبکہ چھٹے امام کے زمانے میں جتنا تشیع نے عروج کیا، جتنا تشیع نے ترقی کی، اتنا کسی اور زمانے میں ترقی نہیں کی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چھٹے امام نے 4 اموی بادشاہ اور 2 عباسی بادشاہوں کے زمانے میں زندگی بسر کی۔ ان میں سے ایک کا نام تھا منصور دوانیقی۔ وہ ابتدا میں تو امام کا اتنا دشمن تھا کہ ان کو نظر بند کیا ہوا تھا، قید میں رکھا ہوا تھا، تاکہ وہ علم اور وہ کمالات جو ایک امام کی نشانی ہوا کرتے ہیں وہ پھیل نہ سکیں، نشر نہ ہو سکیں۔ لیکن جب سیاسی حالات ایسے ہو گئے کہ مجبور ہوا کہ امام کو آزاد کریں، تو امام سے کہا کہ آپ مجھے کوئی ہدیہ بھیجیں۔ امام نے وہ عصا جو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد وآلہ کی جانب سے ان تک پہنچا تھا، وہ عصا ہدیہ کیا منصور دوانیقی کو۔ منصور دوانیقی نے اس ہدیے کو یعنی اس عصا کے 4 ٹکڑے کیے اور اپنے تخت کے 4 پائیوں میں اس عصا کو لگا دیا۔ پھر امام سے کہا کہ چونکہ آپ نے یہ ہدیہ دیا ہے، اس لیے میں آپ کو علم و فضل کے نشر کے لیے آزادی دیتا ہوں۔ دیکھیں عزیزان گرامی، یہ خود اس کی کوئی سیاسی حکمت عملی ہوگی، اس نے اس ہدیے کو تو بہانہ بنایا ہے، وہ مجبور تھا سیاسی طور پر کہ وہ امام پر سے نظر بندی کو اٹھائے۔ یہ ہدیہ وسیلہ بنتا ہے پروردگار عالم کی جانب سے کہ وہ اس موقع پر نظر بندی کو اٹھا لیتا ہے اور امام کو موقع مل جاتا ہے علم و کمالات کے نشر کرنے کا۔ ایک پوری یونیورسٹی بنتی ہے جس میں کئی افراد، حتیٰ حسن بن علی وشا جو امام علی رضا علیہ السلام کا صحابی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسجد کوفہ میں گیا تو میں نے 900 ایسے راویوں کو دیکھا جو سب کے سب کہہ رہے تھے قال جعفر ابن محمد لی، کہ جعفر ابن محمد علیہ السلام نے مجھ سے یہ کہا۔ تو صرف 900 شاگردوں کو تو حسن بن علی وشا نے خود دیکھا ہے مسجد کوفہ میں۔ تو اس طریقے سے امام کی یونیورسٹی کے اندر اتنے عظیم شاگرد پروان چڑھتے ہیں اور پرورش پاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک راوی ہے جس کا نام ہے معلّہ بن خنیس۔ معلّہ بن خنیس کے لیے جو مدینہ کا گورنر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے شیعوں کی لسٹ بھیجو، جو شیعہ مدینہ میں موجود ہیں جعفر صادق علیہ السلام کے، ان سب کی ایک لسٹ بنا کر بھیجو۔ تو معلّہ بن خنیس منع کر دیتے ہیں اور لسٹ نہیں بھیجتے، انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ ان کی شہادت کے موقع پر تشییع جنازہ کے اندر صرف معلّہ بن خنیس کی تشییع جنازہ کے اندر 250 شاگردان امام جعفر صادق علیہ السلام موجود ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو آپ توجہ کریں کہ امام کے شاگردوں کی وجہ سے ہم تک دین پہنچائے، چھٹے امام کے۔ انہی اصحاب میں سے ایک کا نام ہے زرارہ بن اعین۔ زرارہ اور ان کا بھائی ہے بکر اور حمران۔ یہ تینوں بھائی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں روایت موجود ہے کہ اگر زرارہ موجود نہ ہوتے تو نبوت کے آثار مٹ جاتے۔ نبوت سے یہ نہیں کہا امامت کے آثار، نبوت کے آثار، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ان کے آثار کو باقی رکھنے والے ضامن کا نام زرارہ بن اعین ہے، حمران ہے، بکر بن اعین ہے۔ اسی طریقے سے بعض ایسے اصحاب ہیں کہ جن کے نام آنے کے بعد مراجع کرام، مجتہدین، اس سے اوپر کے راویوں کی تحقیق کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ وہ اصحاب اجماع میں سے ہیں۔ اصحاب اجماع کون ہوتے ہیں؟ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن تک اگر کوئی روایت پہنچ گئی تو تمام شیعہ علماء کا، رجالیون کا اقرار ہے کہ وہ ایسے راوی ہیں کہ موثق ہیں، قابل بھروسہ ہیں، ان کی بات پر یقین ہو جاتا ہے۔ اس میں سے ایک ہیں زرارہ بن اعین، ان کے دونوں بھائی جمیل بن دراج اور معلّہ بن خنیس، اسی طریقے سے دوسرے افراد کہ جو بنتے ہیں ایسے اصحاب جو اصحاب اجماع ہیں۔ حتیٰ یہ کہ
وہ روایت جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ منصور دوانقی کی ناک پر ایک مرتبہ مکھی بیٹھ گئی تو اس نے چھٹے امام سے پوچھوایا، چھٹے امام سے سوال کروایا کہ اللہ نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ مکھی اس کے ناک پر بیٹھ گئی، اس نے سوال پوچھوایا کہ اللہ نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ امام نے اپنے ایک شاگرد کی طرف اشارہ کیا، شاگرد نے جواب دیا اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ظالم اور متکبر بادشاہوں کو ذلیل و رسوا کرے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی وہ بادشاہ جو اپنے ناک پر بیٹھنے والی مکھی کو یہ حکم نہیں دے سکتا کہ وہ اس کی ناک پر نہ بیٹھیں، اس کی کیا وقعت اور کیا اس کا مقام ہے پروردگار عالم کے نزدیک ذلیل و رسوا ہے۔ تو جو شاگرد اس طریقے کے جوابات دے رہے ہوں، خود امام کی منزلت اور مقام کیا ہوگا؟ اس چھٹے امام ہی کے زمانے کے اندر ایک مرتبہ بعض افراد جاتے ہیں اور جا کر سوال کرتے ہیں مختلف فرقوں کے افراد سے، مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی، یہ چار وہ فقہ ہیں کہ جو بالواسطہ شاگرد بنتے ہیں چھٹے امام کے۔ ان چاروں فقہوں کے امام بالواسطہ چھٹے امام کے شاگرد بنتے ہیں۔ ان سے سوال پوچھا جاتا ہے، جواب نہیں بن پڑتا، بالآخر جواب چھٹے امام کے شاگرد ہی دیتے ہیں۔ تو آپ اس زمانے میں صرف فقہ کی اگر بات کریں تو اتنے افراد نظر آئیں گے۔ عقائد میں اگر آپ دیکھیں، محمد ابن مسلم مناظرے کے اندر اتنے اعلیٰ مقام پر موجود ہیں کہ لوگ جب مناظرہ کرنا چاہتے تھے تشیع کے لیے، تشیع کے برخلاف، تو امام محمد ابن مسلم کو بھیج دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جو محمد ابن مسلم نے کہا ہے وہی ہمارا نظریہ ہے، وہی ہمارا مکتبہ ہے، وہی ہمارا مذہب ہے۔ اتنے باکمال افراد، اور چار ایسے علوم غریبہ تھے جن کو امام نے ایجاد کیا ہے، کیمیا، شیمیا، ہیمیا، لیمیا، یہ چاروں وہ ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ کیمسٹری کو کہتے ہیں کیمیا، میڈیکل سائنس کو یعنی بائیولوجی کو کہتے ہیں طیبیہ، جس کو لیمیا بھی کہتے ہیں۔ شیمیا، لیمیا اور ہیمیا ان علوم کو کہتے ہیں جو ویوز میں چلتی ہیں۔ آج جو آپ ویوز میں علوم کو ایک دوسرے کی طرف منتقل کر رہے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام اس کے موجد اور اس کے بنانے والے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ ساری چیزیں بتلا رہی ہیں کہ چھٹے امام کس قدر اس زمانے میں۔ جابر بن حیان کا نام آپ میں سے اکثر افراد نے سنا ہے۔ مفضل بن عامر وہ صحابی ہیں امام کے کہ اہل سنت کے ہاں بھی اگر کسی کو توحید کے بارے میں اہم مطالب کو، اہم دلیلوں کو جاننا ہوتا ہے تو وہ توحید مفضل کی طرف رجوع کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، ما صلی علی محمد و آل محمد۔ تو امام کا عہد ایسا تھا، امام کا زمانہ ایسا تھا کہ جس میں مختلف شاگردوں نے پرورش پائی اور علوم محمد و آل محمد کو پھیلایا۔ پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما۔ جو مومنین جس پریشانی میں مبتلا ہیں، جس مشکل میں گرفتار ہیں، ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو مومنین دنیا کے جس کونے میں جہاں کہیں بھی مظلوم ہے، پروردگار انہیں ظلم سے نجات عنایت فرما۔ اللہم اشغل الظالمین بالظالمین، پروردگار ظالموں کو ظالموں سے لڑا دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تقبل اللہ، جزاک اللہ الخیر۔